اب اگر کوئی شخص اندھا چلا جا رہا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا، آگے سڑک کھدی ہوئی ہے، آپ پکار کر اسے خبردار کرتے دیکھنا، بھئی آگے سڑک کھدی ہوئی ہے۔ میں ڈرانا نہیں ہے، در حقیقت انذار جو ہے اس کے معنی خبردار کرنا، وارن کرنا۔ اسی طریقے پر تقوی کا مفہوم ہے بچنا، اتقوا اللہ، بچو اللہ کی ناراضگی سے، بچو اللہ کی معصیت سے۔ یہ تمام لفظ مفہوم کے اندر وہ چیز، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈر، محاسبہ اخروی کا جو خوف ہے وہ بھی مطلوب شے ہے، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو جب لفظ ڈر کے عنوان کے تحت ہم لے آئے تو یقیناً اس سے پھر اس کا جو ایک ریزلٹنٹ، جو ایک اثر مترتب ہوا ہے نتیجے کے طور پر، وہ یقیناً وہ ایسا ہے کہ جس پر پھر اعتراض کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اب اس تقوی کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایمانیات جو ہے، ایمان باللہ اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا تقوی۔ اور ایمان بالآخرہ اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ انسان کی نگاہ آخرت پر جمی رہے کہ میری منزل وہ ہے، اصل ٹھکانہ وہ ہے، اصل گھر وہ ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ہر وقت دھن یہ انسان کے سر پر سوار رہے کہ کل کے لیے میں نے کیا فراہم کیا ہے۔ اب یہاں بڑے لطیف انداز میں آیا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ پوری اخروی زندگی کو ایک بہت بڑے کل سے تعبیر کیا گیا، گویا کہ ہماری یہ پوری دنیاوی زندگی، خواہ وہ 80 برس کی ہو، 100 برس کی ہو، یہ ایک آج کے مترادف۔ اور یہی لطیف انداز میں مفہوم ہے اس دعائے معصورہ میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیداری کے وقت آپ کا ذکر تھا یا آپ کی دعائے مسنونہ تھی، اس کے الفاظ یہ: الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کہ جیسے روزانہ ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں، ایسے ہی ایک بڑی شام آئے گی، وہ شام زندگی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک صبح آئے گی، اور وہ صبح ہوگی حشر کی، قیامت کی صبح، جس وقت کے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ روزانہ کا ہمارا سونا اور جاگنا در حقیقت ریہرسل ہے اس موت اور بعث بعد الموت کا، کہ اس کے لیے ایک روز ہمارے سامنے نمونہ آ رہا ہے۔ تو جیسے آج میری زندگی کا ایک دن تھا، ایسے ہی میری کل زندگی ایک دن ہے، اور جیسے کل صبح طلوع ہونے والی ہے ہر شخص کو معلوم ہے، اور ہر شخص کو یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کل کے لیے میرے پاس سامان ہے یا نہیں، کھانے پینے کا سامان۔ اس سے آگے یہ کہ کل سے آگے اگلا ہفتہ بھی ہے، اگلا مہینہ بھی ہے، اگلا سال بھی ہے۔ انسان جو ہے دور اندیش وہی کہلاتا ہے، اور اس کے برعکس ہم کہتے ہیں عاقبت نا اندیش انسان، کہ جو صرف آج کی فکر کر رہا ہے اور کل کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اسی کو ذرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ذرا ضرب دے لیجئے کہ جو ایک سعادت مند بیٹے کا رویہ ہوتا ہے اپنے والدین کے بارے میں، اسی طریقے سے ضرب دیجئے اس کو ایک بہت بڑی مقدار سے، ویلیو سے، تو یہ ہے آخرت کی فکر کے جو دامنگیر ہو جانی چاہیے اس شخص کو جس کو فی الواقع آخرت پر ایمان ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، اب یہاں پہ لفظ نظر جو لایا گیا ہے، دیکھنے کے لیے نہیں، نگاہ رکھنا، ہر وقت نگاہ جمائے رکھے انسان، ہمیشہ یہ دیکھتا رہے، نگاہ اسی بات پر ٹکی رہے کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، وہ کل جو آخرت کی کل ہے، وہ بڑی کل جو ہماری زندگی میں آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں دنیا کے ساتھ لفظ عاجلہ لایا جاتا ہے، عاجلہ جلدی والی۔ عجلت پسند انسان جو ہے وہ عام محاورے میں بھی کوئی اچھا یعنی آدمی بردبار انسان نہیں سمجھا جاتا، ہر وقت جلدی سوار رہتی ہے۔ بردبار انسان وہ ہے جو سہج پکے سے میٹھا ہو، ہر معاملے کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھاتا ہے، اس کے اندر ایک تدبر ہے، ایک حلم ہے۔ تو دنیا اور حب عاجلہ اور آخرہ اور عاقبہ، یہ لفظ آتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین۔ آخرہ دنیا کے مقابلے میں ہے، اور عاجلہ اور عاقبہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے۔ تو یہ در حقیقت وہی کہ جو عام ہمارے محاورے میں بھی آتا ہے کہ وہی شخص دانا سمجھا جاتا ہے جسے کل کی بھی فکر ہو، مستقبل کا بھی خیال ہو، کچھ وہ مستقبل کے لیے پس انداز کر رہا ہو، کچھ آئندہ جو پیش آنے والے مراحل ہیں ان کی بھی اسے فکر آج ہو رہی ہو۔ تو اسی طریقے سے اسی کو ہزار سے اور کروڑ سے ضرب دے لیجئے تو محسوس ہوگا کہ یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے ہر انسان کو اگر اسے واقعتاً آخرت پر ایمان ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کی معصیت سے بچو، اللہ کی محرمات سے اجتناب کرو، اللہ کے احکام کو بجا لاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یہاں لفظ خبیر پر میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو کی ہے
سورہ حدید کی ابتدا میں بھی یہ اس طریقے سے آیا ہے اور سورہ تغابن میں بھی، کہ پہلے بصیر آتا ہے پھر خبیر آتا ہے۔ خبیر میں زیادہ گہرائی ہے، اس لیے کہ باخبر ہونا کسی شے سے، اور خبر کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، بصارت بھی، سماعت بھی۔ انسان سن کر بھی کسی چیز کو، کوئی معلومات کو حاصل کرتا ہے، دیکھ کر بھی حاصل کرتا ہے۔ مزید برآں یہ جان لیجئے کہ در حقیقت ہماری جو باطنی شخصیت ہے، اگر آپ اس کو پیش نظر رکھیں تو یہ تمام ہمارے جو ذرائع اور آلے ہیں، یہ تو وہ سینس ڈیٹا ہیں کہ جو فراہم کرتے ہیں ہمارے برین کو۔ اصل میں جو ڈیسائفر کی جاتی ہیں یہ ساری معلومات، اور ان سب کو جو یہ بڑا کمپیوٹر جو لگا ہوا ہے بہت چھوٹا سا ہے، بہت بڑا۔ یہ بقامت کہتر اور بقیمت بہتر والی بات اس کے اوپر صادق آئے گی کہ یہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے جو ہمارے دماغ میں لگا ہوا ہے۔ یہ جو ہے اس کو اب انٹرپریٹ کرتا ہے، ڈیسائفر کرتا ہے، اور پھر جو نتیجہ نکالتا ہے وہ خبر ہے اصل، کہ جو ہماری اصل اندرونی شخصیت کو ان تمام چیزوں سے نتیجتاً جو بات ملی، جو خبر حاصل ہوئی وہ خبر ہے۔ تو خبر میں بصر یا سمع کی نسبت بہت گہرائی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جان لو کہ اللہ تعالی خوب باخبر ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو۔ اس لیے کہ بصارت میں اگر آپ لفظ بصیر استعمال کریں گے تو وہ صرف کسی عمل کا ظاہر آئے گا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ظاہر ہے میں نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی نیت کیا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں پر اپنے زہد اور تقوی اور دینداری کا روب گانٹنا ہے، یا واقعتاً اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، للہیت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ اس بصارت سے متعلق نہیں ہوں گی، اس کا تعلق خبر سے۔ لہذا یہ تمام چیزیں جو ہے جمع ہو کر سب سے گہرائی جس لفظ میں آتی ہے وہ خبر۔ سورہ تغابن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے آئے گا اللہ کے لیے لفظ بصیر، پھر آخر میں جا کر آئے گا خبیر، اور یہی سورہ حدید کے اندر بھی تناسب جو ہے یہی آپ کو ترتیب یہی ملے گی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک انداز جو ہے تحدید کا ہے، اگرچہ اصولاً اس میں دونوں انداز موجود ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اس میں بشارت ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب اس سے زیادہ کسی بندہ مومن کے لیے ری ایشورنگ چیز اور کوئی نہیں، اس کے اطمینان، دل دہی کی بات کہ تم نے جو نیکی کا کام کیا، خواہ کسی انسان نے اسے دیکھا یا نہیں دیکھا، لوگوں کی نگاہوں میں آیا یا نہیں آیا، اللہ باخبر ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تمہاری کوئی قربانی، تمہارا کوئی ایثار، اللہ کے لیے کی گئی تمہاری کوئی محنت، کوئی لمحہ جو تم نے اس کے لیے صرف کیا ہے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑی دلجوئی ہے، بڑی تشفی ہے، بڑی حوصلہ افزائی ہے اہل ایمان کے لیے۔ لیکن اسی میں برعکس جو لوگ ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے اسی میں دھمکی، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تم لوگوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہو، تم اپنے اوپر لبادے اوڑھ سکتے ہو، تم جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے ان کو اپنے لیے ڈھال بنا سکتے ہو۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اپنے لیے باسپر سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ باخبر ہے تمہاری اصل حقیقت سے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر مضمر ہوتی ہیں، لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ اس آیت مبارکہ میں جو سیاق کلام ہے اس کے اعتبار سے ثابت ہو رہا ہے کہ روح سخن منافقین کی طرف ہے، لہذا یہ تنبیہ اور تحدید کا کلمہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تیسری آیت جو ہے وہ بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید کا یہ مضمون تو وہ ہے کہ اگرچہ میں اس کو دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن گمان غالب میرا یہ ہے کہ کوئی صفحہ مصحف کا ایسا نہیں ہو سکتا جس میں یہ مضمون نہ آیا۔ آخرت کی کامیابی، جنت والوں کی کامیابی، دوزخ والے جو ہے ان کی ناکامی، ان کا خسران، ان کی تباہی اور بربادی، تو یہ تو قرآن مجید کے جو اہم ترین مضامین ہے، توحید اور معاد سب سے اہم مضامین، اور تیسرا اس میں ایڈ کیجئے رسالت اور نبوت، یہی اساسات ہیں اس دین کی۔ لہذا یہ کہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ میں نے یہ چاہا کہ پہلے اس آیت کو، چونکہ اس کا ایک بڑا بالکل واضح اور براہ راست ایک ربط بنتا ہے پہلی آیت سے، ان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ اس غد کی شرح ہے جو کی جا رہی ہے، وہ جو کل آنے والی ہے،
جس کو سورہ تغابن میں کہا گیا ذالک یوم التغابن، اور پھر اس کی شرح کی گئی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اسی طریقے سے اس کی شرح یہاں ہو رہی ہے تیسری آیت میں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ وہ جو کل آنے والی ہے اس کل کے بارے میں جان لو کہ یہ دو حصوں میں نوع انسانی کو تقسیم ہو جانا ہے، اور وہ برابر نہیں ہوں گے، وہ بہت ہی فرق و تفاوت ہوگا ان کے مابین، جو ان کا انجام جس سے کہ انہیں دوچار ہونا ہے اس کے فرق و تفاوت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، ہرگز برابر نہیں ہوں گے۔ جنت والے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے، جان لو قطعی طور پر، یقینی طور پر، حتمی طور پر کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی وہ اصحاب الجنہ کا نصیب بننے والی ہے، وہی ہوں گے کامیاب۔ میں نے اصل میں ان دونوں آیتوں کو پہلے اس لیے ان کا ترجمہ کر دیا کہ اب جو درمیانی آیت ہے اس کے چونکہ دو مفہوم ہیں، ایک اس کا سرسری مفہوم ہے کہ جو ان دونوں آیتوں کو اگر سامنے رکھیں تو وہ بالکل سیاق و سباق کے اعتبار سے جیسے کہ نگینہ کہیں جڑا ہوا ہو کسی انگوٹھی کے درمیان میں، ایسے ہی ان دو آیتوں کے درمیان یہ نگینہ جڑا ہوا نظر آئے گا، اگرچہ اس کا جو وہ گہرا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے بحث ہمیں تفصیلاً بعد میں کرنی ہے، لیکن یہاں اس نگینے کے اعتبار سے اسے پہچان لیجئے کہ اس آیت کا اکثر مفسرین نے جو مفہوم لیا ہے وہ یہی ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا اپنے آپ سے۔ اب یہاں پر اپنے آپ سے غافل کر دینے کا مطلب اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ لیا ہے کہ انہیں اپنے حقیقی نفع و نقصان سے بے خبر کر دیا، انہیں یہ احساس نہ رہا کہ اصل کامیابی کون سی ہے اور اصل ناکامی کون سی ہے۔ اپنے اصل نفع و نقصان کو پہچانتے تو تقویٰ کی روش اختیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ سے پیٹھ موڑ لی، لہذا اللہ نے انہیں اپنے اصل نفع نقصان سے، اپنے اصل خیر و شر سے، اپنے اصل فائدے اور نقصان سے انہیں بے خبر کر دیا، ان کی نگاہ وہاں سے ہٹ گئی، اس لیے کہ اصل نفع تو اس میں تھا اللہ کے احکام پر عمل کرتے اور جنت والوں میں سے بنتے، اور اصل نقصان یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، معصیت کی زندگی بسر کی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اصحاب الجحیم میں سے بنا لیا۔ لہذا اس اصل اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہو جانا گویا کہ وہ مراد ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یعنی اپنے بھلے برے کی جو پہچان تھی، حقیقی بھلے اور برے کی پہچان، وہ ان سے سلب کر دی۔ اور اس میں امام راضی نے ایک مفہوم اور بھی لیا ہے کہ اس سے مراد ہے میدان حشر میں جو بڑے شدائد ہوں گے اور مصائب ہوں گے، وہ دن ایسا ہے جس کے بارے میں کہا گیا سورہ مزمل میں یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے، اس کا جو ہولناک انداز ہے، اس کے جو شدائد ہوں گے اس کے اعتبار سے، جیسے کہ سورہ حج کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگو، اے انسانو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ جو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، ساعہ، جبکہ زلزلہ آئے گا، وہ زلزلہ جو قیامت کا ہے وہ بہت شدید ہے، شیء عظیم، جس دن تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اپنی ہوش نہ رہے گی۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور لوگوں حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اس کی دہشت ناکی کا یہ عالم ہوگا۔ تو بعض حضرات نے اس مفہوم کو بھی اسی معنی میں لیا ہے کہ وہ میدان حشر ایسا ہوگا جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے تن کا ہوش نہ رہے۔ یہ جو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لوگ اپنے تن سے غافل ہو جائیں گے، انہیں اپنے تن کا ہوش نہ رہے گا، یہ مراد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اولئک هم الفاسقون، اس آخری ٹکڑے کا ربط اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے حقیقی نفع و نقصان کا اور اپنے اصل فائدے اور نقصان کا احساس نہ رہے
ظاہر بات ہے کہ کھل کھیلیں گے، پھر یہاں پر رنگ رلیاں کریں گے، عیاشیاں کریں گے، فسق و فجور جو ہے وہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ مفہوم تو میں نے عرض کر دیا، یہ وہ مفہوم ہے کہ جو اکثر مفسرین نے لیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس آیہ مبارکہ کا ایک اور مفہوم ہے جو گہرائی میں ذرا اتر کر سامنے آتا ہے، اور اس دور میں جس حکمت دین کی ضرورت ہے، جس کو علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اسلام میں فکر الہیات کی اور اسلامی فکر کی ایک تشکیل جدید جو اس دور میں انسان کی ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے اس آیہ مبارکہ کا بڑا اہم مقام ہے، اور اس کے لیے ذرا ہمیں اس پر گہرائی میں اتر کر غور کرنا، اس لیے کہ یہاں اب الفاظ پر اس سیاق و سباق سے بھی ذرا نگاہ ہٹا لیجئے، اور جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے ذرا اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیجئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اب الفاظ پر توجہ کیجئے، پوری اسی آیہ مبارکہ کے الفاظ پر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نہ ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، تو اللہ نے بھلا دیا انہیں اپنا آپ۔ اب یہاں پر لفظ انفسہم جو ہے یہ اصل میں کانٹے کا لفظ ہے، اہم ترین لفظ ہے، یہ بنیادی لفظ ہے کہ اس پر توجہ کریں گے تو پھر اس کی گہرائیوں میں انسان جو ہے وہ جھانک سکے گا۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ میں آج جائزہ لے رہا تھا، 301 مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اتنے مختلف اس کے مفاہیم ہیں، اتنے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے 4 تو میں یہیں آپ کو اس وقت گنواؤں گا، اور سب سے اہم جو اس کا استعمال ہوا ہے، جس کے لیے کہ بڑی تعویل کی ضرورت ہے، وہ خود اللہ کے لیے اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے۔ چنانچہ 2 جگہ فرمایا گیا ہے سورہ آل عمران میں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ایک جگہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ آیت نمبر 28، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے اپنے آپ سے۔ اللہ کے لیے لفظ نفس آ رہا ہے، اللہ اپنے سے ڈرا رہا ہے، اپنی پکڑ سے، اپنی سزا سے، اپنی عقوبت سے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 28 سورہ آل عمران۔ اسی سورہ مبارکہ کی ایک ہی آیت کے بعد آیت نمبر 30 ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے سے۔ یہاں نفسہو کا لفظ جو آ رہا ہے اللہ کی ذات کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے ذات باری تعالیٰ پر اطلاق کے ساتھ سورہ انعام میں، آیت نمبر 12 میں فرمایا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا۔ اب یہاں نفس کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے آ رہا ہے، اور دوسری جگہ آیت کی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 ہے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس لفظ سے یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو نہ تو اس کا کوئی تجزیہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ اس کے لیے نفس کا اس معنی میں ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں جیسے ہم اپنے نفس کے لیے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ نفس جو ہے جان کے معنی میں اگر آئے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ اس معنی میں مستعمل نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مفہوم اس لفظ کا ہے ذات، کوئی ہستی، بس اجمالاً اس کی ذات کے لیے اس لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے۔ دوسرا لفظ، اس لفظ کے دوسرا مفہوم جو بہت کثرت سے آیا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے جان، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جب فرشتے جان نکالیں گے تو اس کے لیے الفاظ آئے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان۔ اب ظاہر بات ہے کہ جسم میں سے جان کھینچی جاتی ہے، فرشتہ جو ہے کھینچتا ہے، نزع کے معنی کھینچنا، تو یہ جو حالت نزع طاری ہوتی ہے، تو جب فرشتہ کہتا ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ جان ہے۔ اب یہاں جسم رہ گیا، یہیں پر جسد بے جان رہ گیا ہے، فرشتہ جس چیز کو لے کر گیا ہے وہ اس کی جان ہے۔ تیسرا اطلاق اس کا اور بھی لطیف ہے، اب اس کو اب نہیں کہہ سکتے کہ اس کو شعور کے لفظ سے تعبیر کریں، اس لیے کہ سورہ زمر میں فرمایا گیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے نفس کو موت کے وقت، اور جب موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کے وقت۔ اب نیند کے وقت ظاہر بات ہے کہ جان جسم سے نہیں نکلتی، جان تو موجود ہے، آدمی سو رہا ہے، کوئی حیوان سو رہا ہے تو بے جان نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، جان اس میں ہے۔ یہاں اس لفظ جو آیا ہے دوسری مرتبہ واللتی لم تمت فی منامہا، تو یہ جو حالت نیند میں جو چیز سلب کی گئی ہے، جو چیز کھینچ لی گئی ہے، جس چیز کو اللہ نے اپنے قبضے میں لے لیا، وہ انسان کا شعور ہے۔ تو شعور کے لیے بھی اس لفظ نفس کا اطلاق۔ اور چوتھا اس کا جو سب سے زیادہ کثیر الاستعمال لفظ ہے وہ انسان کا وجود کلی،
اس میں اس کی روح بھی آ گئی، اس کی جان بھی آ گئی، اس کا وجود بھی آ گیا، اس کا نفس امارہ بھی آ گیا، اس کے اندر اس کا ضمیر بھی آ گیا، اس کے قلب میں جو کچھ ودیت شدہ فیکلٹیز ہیں، لطائف ہیں، وہ بھی آ گئے، تو بحیثیت مجموعی پورے انسان پر، اس کی حقیقت پر اس لفظ کا اطلاق ہوگا۔ تو یہ میں نے 4 استعمالات آپ کے سامنے رکھے، جن میں اہم ترین ہے خود اللہ کی ذات پر اس لفظ کا استعمال۔ ان چاروں کو ذہن میں جب رکھیے گا تو نفس کا مفہوم آئے گا۔ ایک اور لفظ بھی اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ نفس کے ساتھ ہی ایک لفظ نفس آتا ہے، فے کے زبر کے ساتھ، اور یہ عجیب بات ہے، جیسے روح اور ریح حروف اصلی ایک ہی ہے، ریح ہوا اور روح، اس روح کے بارے میں تو بڑی طویل بحثیں جو ہے ہم مختلف اوقات میں کرتے رہے ہیں، اور مسجد میں جمعے کے خطابات میں ان دنوں یہی مضمون جو ہے 3-4 جمعوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے۔ روح اور ریح میں جو تعلق ہے وہی نفس اور نفس میں ہے۔ نفس اس سانس کو کہتے ہیں جو آتا ہے اور جاتا ہے، ہوا اندر داخل ہوتی ہے پھیپڑوں میں اور پھر باہر نکلتی ہے، نفس۔ نفس کی جمع انفاس آتا ہے، جو صوفیہ کے ہاں پاس انفاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جو ہے انسان اس کی عادت ڈالے کہ کوئی سانس بھی غفلت میں نہ نکلے۔ جیسے کہ وہ شیخ سعدی نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے کہ ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، پس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا واجب ہے، کہ ایک مرتبہ سانس اندر گیا، آکسیجن اندر گئی اور وہ آپ کے لیے انرجی کا ذریعہ بنی، آپ کی قوت کا ذریعہ بنی، اور دوسری مرتبہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور کچھ چیزیں لے کر باہر آ گئی تو وہ تنقیہ اور جسم کی صفائی کا ذریعہ بنی۔ پس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے۔ تو نفس اور نفس اور روح اور ریح حروف اصلی ایک ہی ہے، جو تعلق ان میں ہے وہی ان کے مابین بھی موجود ہے۔ اب یہ نفس جو ہے اس تمام استعمالات کو سامنے رکھیے تو اس سے مراد جو نکلے گی وہ یہ ہے انسان کی اصل حقیقت۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی اصل حقیقت سے، اپنی اصل ذات سے غافل کر دیتا۔ اس کے سامنے اپنا جسم تو ہے، اس کے تقاضے تو ہیں، اسے احساس ہے کہ پیٹ کھانے کو مانگ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، ہنگر پینز ہو رہے ہیں، اسے احساس ہے کہ سردی ہے، مجھے کوئی گرم کپڑا جو ہے استعمال کرنا چاہیے، اوڑھ لینا چاہیے، اسے اپنے جسم کے تقاضوں کا پورا احساس۔ لیکن جو اس کی اصل حقیقت ہے، جو اصل انسان اس میں مضمر ہے، جو اس کا حقیقی وجود ہے، جس کی بنا پر وہ اشرف المخلوقات ہے، جس کی بنا پر اس کا یہ مقام ہے جملہ مخلوقات کے اندر جو اللہ نے اسے عطا فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ شے کہ اس آیت کو اب رکھیے ایک مقولہ، یا بعض ہمارے ہاں صوفیہ تو اس کو حدیث کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، محدثین اسے حدیث تو کی حیثیت سے تو قبول نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں بہت سے حضرات جو ہے اسے ایک حکیمانہ قول، کسی کے حکیمانہ مقولے کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں، اور وہ در حقیقت اس آیہ مبارکہ کا کانورس، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، بالکل یہ کہ جس نے اللہ کو بلایا وہ اپنے آپ سے غافل ہو گیا، اپنی حقیقت سے بے خبر ہو گیا۔ جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ مجھے 2 اشعار یاد آ رہے ہیں، پتہ نہیں پورے ذہن میں ہوں گے یا نہیں، مفہوم ہے ذہن میں۔ کراجوئی چرا در پیچ و تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی، تلاش او کنی جز خود نہ بینی، تلاش خود کنی جز او نہ یابی۔ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ یہ جو انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے اپنی گفتگوؤں میں کہ ہائی اسکول میں تقریباً 5 سال تک متواتر ایک دعا ہم صبح پڑھتے رہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے کہ فطرت انسانی میں ایک تلاش مضمر ہے، ایک بے چینی سی، جو خصوصاً زیادہ حساس اور ذہین اور فہیم لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بے کلی، ایک بے چینی سی ہوتی ہے، جس کو کہ مولانا روم نے تعبیر کیا ہے بشنو از نئے چوں حکایت میں کنت بس جدائی ہا شکایت میں کنت۔ معلوم ہوتا ہے کہیں سے کوئی ہجر کی کیفیت ہے، کہیں سے کوئی علیحدگی ہو گئی ہے، اپنے منبع سے کہیں ہم جدا ہو گئے ہیں، اپنے مرکز سے کہیں منقطع ہو گئے ہیں۔ یہ بے کلی اور بے چینی جو ہے اس میں انسان تلاش کرتا ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ اب کس کا ہے یہ؟ علامہ اقبال کے اشعار ہے، کراجوئی کس کو تلاش کر رہے ہو بھائی؟ چرا در پیچ و تابی، کس لیے یہ پیچ و تاب، یہ بے کلی، یہ بے چینی؟ کراجوئی چرا در پیچ و تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی،
وہ اللہ جس کو تم تلاش کر رہے وہ تو حویدہ ہے، عیاں ہے، اظہر من الشمس ہے، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، تو زیر نقاب آ گیا۔ اب یہ جمعے کی تقاریر میں یہ بیان کر چکا ہوں ان دنوں میں، کشف المحجوب، محجوب تو ہم ہیں، غلاف تو ہمارے دلوں پر چڑھ گئے ہیں، زنگ تو ہمارے آئینہ قلب پر آ جاتا ہے، رخ تو ہم نے موڑا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ہم اس کی طرف روح نہیں کر رہے، اپنا رخ نہیں کر رہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنمے منزل ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے ہم ہیں اصل میں جو محجوب ہیں، اسی محجوب کے لفظ کو علامہ یہاں لائے ہیں زیر نقاب۔ زیر نقاب تم ہو کہ او پیداست، وہ تو ذرے ذرے سے حویدہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ایک ایک ذرے میں اس کی نشانی موجود ہے۔ کرا جوئی چرا در پیچ و تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی، تلاش او کنی خود جز خود نبینی۔ جب تم اسے تلاش کرو گے تو اپنا آپ، اپنے اندر کی جو حقیقت ہے وہ تم پر آشکار ہو جائے گا۔ تلاش خود کو نہیں جز او نہ یابی، اپنی حقیقت کو تلاش کرو گے تو اللہ کو پانا۔ اب یہ بالکل وہی مفہوم ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور یہ آیہ مبارکہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور اس وقت پھر نوٹ کر لیجئے توجہ کے ساتھ، علامہ اقبال جنہیں میں اس دور میں فکر اسلامی کے اعتبار سے مجدد سمجھتا ہوں، اب اس لفظ کو میرے غور سے سنیے گا۔ ایک ہے جامع شخصیت جس میں علم بھی ہو، عمل بھی ہو، پھر علم کے ساتھ فہم بھی ہو، تقوی بھی ہو، تدین بھی ہو، مجاہدانہ کردار بھی ہو۔ ہمارے پہلے مجددین اس شان کے ہوتے تھے کہ ان میں یہ تمام چیزیں بیک وقت نظر آتی ہیں۔ ابن تیمیہ ہیں، علم کے آسمان پر ہیں، تقوی اور تدین کی معراج پر ہے، مجاہدہ بھی ہے، شمشیر بکف بھی ہیں، شاہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید ہیں، یہ مجددین کی شانیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہر دور میں کچھ جزوی قسم کی شخصیتیں بھی پیدا ہوئی۔ تو میں آج کے دور میں اس کو اچھی طرح آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ دور جو قحط الرجال کا دور ہے، ہمیں اس میں اپنے نقطۂ نظر کو بہت ہی پریگمیٹک اور پریکٹیکل بنا لینا چاہیے۔ آج کے دور میں کسی ایک پہلو سے بھی کسی کی کنٹریبیوشن نظر آ رہی ہو تو اس کا پورا اعتراف ہونا چاہیے۔ اس کی دوسری پہلوؤں کی جو کمیاں ہیں ان سے نگاہوں کو بند کیجئے، غض بصر کیجئے، اور اس کی جو عظمت کسی خاص پہلو سے نظر آ رہی ہے اس کا اعتراف کیجئے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا مزاج اس نے خود اسی رنگ کا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی جو بھی سیاسی پالیسی تھی اس سے مجھے شدید اختلاف، اس کے باوجود ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کے مجاہدانہ کردار کا بڑا گہرا نقش میرے قلب کا۔ مقابلتاً علامہ اقبال کو میں کوئی ولی نہیں سمجھتا، وہ متقی اور متدین آدمی نہیں تھے، علم دین میں بھی ان کا وہ مقام نہیں تھا، فکر دین میں، علم اور فکر کے درمیان فرق ہے۔ اس دور کا جو فکر ہے، جو اس دور میں ضروری ہے، وہ در حقیقت اس کے اعتبار سے میں انہیں مجدد کا مقام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ میں اپنے پورے گہرے شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کسی مبالغے کا دخل نہیں۔ ان کا جو فکر ہے آپ کو معلوم ہے، فکر کس اعتبار سے، ویسے ان کی ایک سیاسی پالیسی بھی تھی، ان کا ایک ملی نقطہ نظر بھی تھا، ان کے اور مختلف پہلو ہیں، لیکن اصل میں فکر اسلامی میں ان کا جو مقام ہے، ایک تجدیدی جو ان کا درجہ اور مقام حاصل ہے، اس کا عنوان ہے ان کا فلسفہ خودی۔ یہ ہے گویا کہ لب لباب اور حاصل کلام، ان کو اگر فکر میں کوئی مقام حاصل ہے تو اس فلسفے کے حوالے سے۔ اس اعتبار سے جان لیجئے یہ واقعہ، اللہ کا شکر ہے کہ سید نذیر نیازی مرحوم نے اس کو لکھ دیا اور یہ واقعہ لوگوں کے علم میں آ گیا۔ اکثر و بیشتر اقبالی حضرات بھی اس سے ناواقف ہیں، اس لیے کہ غالباً میرا اس وقت پورا حافظے پر میں اعتماد نہیں کر رہا، یہ واقعہ بیان کیا تھا سید نذیر نیازی صاحب نے ہمارے ہی قرآن کانفرنس میں، جو انہوں نے قرآن مجید کے حقوق پر ایک تقریر کی تھی علامہ اقبال کے نقطہ نگاہ سے، کہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، تو انہوں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ یہی 5 باتیں ہیں جن پر علامہ اقبال نے زور دیا، اور پھر ان 5 حقوق کے لیے علامہ کی کچھ باتیں جو ہیں انہوں نے سلسلے وار بیان کی۔ وہیں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے
کہ میں نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ بڑی چہمے گوئی ہو رہی ہے کہ آپ کا یہ فلسفہ خودی جو ہے اس کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، منبع کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے، ماخذ کیا ہے اس کا، کہاں سے آپ نے اس کے لیے اصول اور مبادی اخذ کیے ہیں، تو اب آپ خود ہی کیوں نہیں بتا دیتے؟ تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت تم آ جانا تو میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں۔ اب سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا، اترا رہا تھا میں اپنے آپ میں کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے کہ شاعر مشرق حکیم الامت کا جو فلسفہ ہے اس کے ماخذ جو ہیں وہ سب سے پہلے میرے علم میں آئیں گے۔ تو میں بڑے اس کیفیت کے ساتھ حاضر ہوا، تو میں جب بیٹھا پینسل اور کاغذ لے کر، کاپی لے کر، تو علامہ نے فرمایا کہ ذرا وہ قرآن مجید نکالنا۔ تو ایک تو کہتے ہیں کہ وہ اوس پڑ گئی مجھ پر وہیں کہ میں تو کسی بڑے بڑے فلسفیوں کے نام سننے آیا تھا، ان کی کتابوں کے حوالے میں وہ نوٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ قرآن مجید۔ اور کہا سورہ حشر نکالو اور یہ آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ علامہ نے فرمایا یہ ہے میرے فلسفہ خودی کا اصل مبدا، اس کا منبع، سرچشمہ، اس کا ماخذ یہ آیہ قرآن۔ اب اس کی جو اہمیت ہے اور اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے جو مجھے باتیں عرض کرنی ہے، اور مجھے یہ کافی گمان ہے کہ یہ ایک تقریر میں آج یہ بات پوری نہیں ہو سکے گی، اور میں اس موقع پر چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر جو کچھ میرے ذہن میں ہے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، چاہے اس میں ایک سے زائد نشستیں جو ہیں وہ صرف ہو جائیں۔ میں آج سب سے پہلے فکر کی تجدید کے 3 ادوار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جو عنوان میرا ہے اسے پہلے اچھی طرح سمجھ لیجیے، فکر کی تجدید۔ تجدید کے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں مختلف گوشے، مثلا سب سے پہلے مجدد امت جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو کہ خلیفہ راشد شمار کیا گیا ہے کہ 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی تجدید کس نوعیت کی تھی؟ اس وقت تک مسلمانوں کے آن نہ کوئی فکری گمراہی آئی تھی، نہ کوئی عقیدے کا اختلال پیدا ہوا تھا، نہ کوئی باہر کا فلسفہ حملہ آور ہوا تھا، نہ کوئی بیرونی منطق آئی تھی، نہ کوئی نیا سائنس کا علم جو ہے اس نے آ کر مسلمانوں کے عقیدوں کو جھنجھوڑا تھا۔ ایسی کوئی شے نہیں تھی، بالعموم کوئی فسق و فجور بھی نہیں تھا۔ وہ دور تو یوں سمجھیے کہ دور خلافت راشدہ کے بعد تو ابھی بہترین دور وہی ہے، اور جب تک دور بنو امیہ رہا ہے جو اصل عربی اسلام تھا اس کی بہت سی جو خصوصیات ہیں وہ برقرار رہی ہیں۔ یہ تو بعد میں دور بنو عباس میں ہوا ہے، چونکہ ان کے پیچھے اصل قوت جو ہے عجمیوں کی تھی، لہذا عجمی اثرات جو ہے دور بنی عباس کے فوراً بعد شروع ہو گئے ہیں آغاز کے ساتھ ہی، لیکن دور بنو امیہ کی حد تک اصل عربی اسلام جو ہے اس کی خصوصیات برقرار۔ تو صرف 2 چیزوں میں خرابی پیدا ہوئی تھی، ایک یہ کہ سربراہی جو ہے مسلمان حکومت کی سربراہی، بجائے اس کے کہ مسلمان اپنے مشورے سے اپنے میں سب سے اتقا اور سب سے اہل آدمی کو، سب سے متقی آدمی کو منتخب کریں، انہوں نے اس کو ایک قبائلی شے بنا کر، خاندانی چیز بنا کر، یہ ایک تو انحراف یہ ہوا تھا، اس بڑی اونچائی سے اونچا مقام جو تھا اسلامی ریاست کا ایک قدم نیچے آ گیا تھا معاملہ۔ اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا بیت المال، اس کے بارے میں اب یہ تصور ختم ہو گیا تھا کہ اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ امانت ہے، خلیفہ کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے، اس کا کوئی ذاتی خزانہ نہیں ہے کہ اس کو جس طرح چاہے وہ استعمال کرے۔ یہ 2 چیزیں تھیں کہ جو اس وقت تک دارالاسلام میں جو خرابیاں پیدا ہوئی، ان دونوں کی انہوں نے کامل اصلاح۔ چنانچہ اگرچہ انہیں خلافت ملی تھی وصیت کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے فوراً بری کر دیا کہ میں اپنی اس خلافت سے اے مسلمانوں تمہیں بری کرتا ہوں، اب اگر تمہاری مرضی ہو تو میں یہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں، ورنہ محض اس وصیت، سابق خلیفہ کی وصیت کی بنیاد پر میں یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ اور جب سب کی طرف یہ گویا کہ ایک طرح کا ریفرینڈم ہوا، پلیبیسائٹ ہوا کہ مسلمانوں نے تسلیم کیا کہ ہم آپ ہی کو مانتے ہیں، تب انہوں نے خلافت کی وہ بار گراں اٹھایا، اور جس تقوی اور تدین کے ساتھ اور جس احتیاط کے ساتھ، وہ چراغ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ رات کے وقت سرکاری کام کر رہے تھے اور بیت المال کے تیل سے وہ دیا جل رہا تھا، کوئی رشتہ دار آ گیا، اس نے کوئی ذاتی بات کرنی چاہی تو فوراً پھونک مار کر دیا بجھا دیا کہ یہ وقت جو ہے جو تم میرے ذاتی کام میں لگا رہے ہو، اس میں میں اس چراغ کی روشنی جو ہے استعمال نہیں کر سکتا جس میں جو روغن جل رہا ہے وہ بیت المال۔ تو اس انتہا تک، اور تمام جاگیریں جتنی بھی تھیں، تمام قینچی ہاتھ میں لے کر جتنے بھی وہ وثیقے تھے اور جتنی دستاویزات تھیں سب کو ختم کر دیا۔ تو یہ تھی تجدید۔ اب ظاہر بات ہے کوئی علمی فکری بات اس میں نہیں تھی، عملی اعتبار سے نظام سیاسی میں
جو ایک خرابی پیدا ہو گئی تھی الحمدللہ کہ انہوں نے پھر وہ خلافت راشدہ کا نمونہ جو ہے اس پر استوار کر دیا۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ہمارے دوسرے ائمہ محدثین یا ائمہ فقہا جو ہیں، ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ان علوم کو مدون کیا۔ لیکن فکر کی تجدید جو ہے، میں اس وقت اصل میں اس تک اپنی بات کو محدود رکھ رہا ہوں۔ اس کے 3 دور ہیں جنہیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ پہلا دور تھا کہ جو آج سے تقریباً 1000 سال قبل آیا ہے، یہ دور تھا جس میں کہ یونان کی منطق اور یونان کا فلسفہ عالم اسلام پر حملہ آور ہوا۔ ارسطو کی منطق کو ایسا قبول عام حاصل ہوا کہ گویا کہ اصل شے یہی ہے، اصل میزان یہی ہے، جو شے اس میں تل کر صحیح ثابت ہوگی وہ مانی جائے گی، اور جو اس منطق کی میزان میں بے وزن ہے وہ بے وزن ہے۔ نتیجہ یہ کہ بہت بڑا ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا، جبر و قدر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اور نہ معلوم کتنے مسائل، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحثیں اٹھ کھڑی ہوئی، ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، خلق قرآن کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، یہ تمام مسائل، اور یہ وہ مسائل آج ہم ان کو سنتے ہیں، مسکراتے ہیں دل کے اندر، لیکن یہ کہ اس وقت ان کا اتنا اثر ہو گیا تھا پورے عالم اسلام پر کہ لوگوں کے عقیدے جو ہے وہ مزمحل ہو رہے تھے۔ انسان مجبور محض ہے یا وہ اپنے اعمال پر پوری قدرت رکھتا ہے؟ اب یہ جبر و قدر کا مسئلہ، یہ تمام مسائل ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ منطق اور فلسفہ جو آیا، اور اسی میں پھر تعویلات شروع ہوئی۔ وہی کی حقیقت کیا ہے؟ ابن سینا، فارابی، کندی، انہوں نے نئے نئے نظریے اور تخلیق کے نئے نئے نظریے، یہ سارا جو آیا ہے وبال، یہ عالم اسلام پر اور ایمان کے بنیادی عقائد کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت 2 عظیم شخصیتوں کو کھڑا کیا۔ ایک امام غزالی رحمہ اللہ، جنہوں نے تحافت الفلاسفہ کتاب لکھ کر اس فلسفے کی جڑیں کاٹی، اور دوسرے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جنہوں نے الرد علی المنطقیین، یہ کتاب مارکۃ الآراء، منطق سے منطق کی نفی کر دی کہ تمہاری منطق جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی میزان نہیں ہے کہ جو شے اس میں تلے گی وہی حق قرار پائے گی، اور جو اس میں بے وزن ہے وہ بے وزن ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہاری تو اپنی منطق کا پائے چوبی ہے، اس کی تو لکڑی کے پاؤں ہیں، اس کا اپنا پاؤں جو ہے فولادی نہیں ہے، وہ زمین میں جمے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ 2 کام جو ہوئے ہیں اس دور میں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کی طرف سے، اس نے اس سیلاب کا رخ پھیرا ہے، اور پھر مسلمانوں کو ایمان کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، اور تمام جو مسائل جو میں نے ابھی گنوائے ان کے بارے میں ایک اطمینان کا سانس لینا نصیب ہوا، اور تمکن حاصل ہوا پھر ایمان اور اسلام۔ دوسرا دور آیا تصوف کے راستے سے، اور تصوف کے ساتھ بھی گھلا ملا تھا فلسفہ ہماؤست۔ ہماؤست اور وحدت الوجود میں بڑا باریک سا فرق ہے، اور میں یہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید کی اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ ہوا یہ کہ بات تو تھی وحدت الوجود کی، لیکن ایک تو یہ کہ بعض صوفیہ خود اس کے اندر دوسری انتہا کو نکل گئے اور وہ ہماؤست تک جا پہنچے، اور دوسرے یہ کہ جب یہ عوام کے اندر یہ بات آئی تو وحدت الوجود کی باریکیاں تو سمجھ میں لوگوں کے نہیں آئیں، وہ ہماؤست ہی رہ گیا۔ اس ہماؤست کی وجہ سے کیا ہوا؟ جب خالق اور مخلوق کا امتیاز ختم ہو گیا، خود کوزا و خود گوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رندے سبو کش، خود برسرے آن کوزا خریدار بے آمد، بشکست و رواں شد۔ وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی وہ مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے، خود ہی کوزا گر ہے، خود ہی وہ خریدار بن کر آتا ہے، کوزے کو خرید لیتا ہے، خود ہی اس میں شراب بھر کر پیتا ہے اور آگے چلتا بنتا ہے۔ اب یہ ہے تصور جو دیا جا رہا ہے ذات باری تعالیٰ کا۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ اب پھر ابن عربی کی طرف ایک شعر منسوب ہے، میرا تو گمان یہ ہے کہ یہ شعر ان کا نہیں ہو سکتا، الرب عبد والعبد رب یا لیتا شعری من المکلف۔ رب ہی بندہ ہے، بندہ ہی رب ہے، ایک ہی ہے۔ جب ہماؤس سب وہی کچھ ہے تو یہ رب اور بندے کی تفریق کہاں سے آ گئی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پھر مکلف کون ہے، کسے حکم دیا گیا ہے؟ حکم دینے والا خود، حکم جسے دیا جا رہا ہے وہ بھی خود۔ الرب عبد والعبد رب یا لیتا شعری من المکلف۔ اب یہ جو گمراہیاں شروع ہوئیں اور خاص طور پر ہندوستان میں آ کر یہ اپنی انتہا کو پہنچی، اس لیے کہ یہاں ہندوؤں نے اپنا ایک ڈیفنس اپنے مذہب کا اور اپنی ملت کا اس طور سے کیا۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کے مضامین اس موضوع پر ہیں جو میثاق کی پرانے فائلوں میں دفن ہیں۔ اب کچھ حکمت قرآن میں ان کے ہم پرانے مضامین دوبارہ شائع کر رہے ہیں، شاید یہ چیزیں بھی دوبارہ آپ کے سامنے آئیں کہ بھکتی کی تحریک ہندوؤں کی طرف سے اٹھی تھی اسلام کے سیلاب کو روکنے کے لیے۔
کہ اسلام کی کچھ تعلیمات کو ہندو مت کی تعلیمات کے ساتھ جوڑ کر ایک ملغوبہ بنا کر اور اس طور سے اس کو سامنے لایا جائے کہ جن چیزوں کی وجہ سے اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے وہ چیزیں خود ہم اپنے مذہب کے اندر شامل کر لیں تاکہ ہمارا مذہب موجود رہے. یہ بھکتی کی تحریک جو تھی، اور اس زمانے میں جو اس قسم کے صوفی سینٹس سامنے آئے، جیسے آپ کے یہیں لاہور میں ہے مادھو لال حسین. اب یہ مادھو لال حسین تھے مانی دار، لیکن یہ کہ ان کا کوئی مسلک نہیں تھا، وہ گویا کہ تمام مسلکوں کو صحیح سمجھتے تھے. آپ کو کافیوں کے اندر وہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد مندر ہکڑو نور، ایک ہی نور ہے مسجد میں بھی مندر میں بھی، یہ فرق کیا رہا؟ کوئی مندر چلا گیا، کوئی مسجد چلا گیا، تو اس میں فرق کیا ہو گیا؟ تو اسی سے وحدت ادیان کا فلسفہ، پھر اسی سے پھر وہ جرأت ہوئی کہ ابو الفضل اور فیضی نے اکبر کو آمادہ کیا کہ اسلام کو ساقط قرار دو، کہ یہ تو 1000 سال کے لیے تھا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دین الہی دین اکبری ہوگا، یہ دوسرا 1000 سال شروع ہو چکا ہے. لہذا اس نے یہی تو کیا تھا کہ تمام مذہب جو تھے ہندوستان کے، ان سب کی کچھ چیزیں لے کر ہاون دستے میں ڈال کے کوٹ کر اور ان کو ایک یکجان بنا کے تو مذہب اکبری جو ہے دین اکبری یا دین الہی اس نے ایجاد کیا. یہ تھا وہ فتنہ، عظیم فتنہ، جس کے نتیجے میں واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی عظیم شخصیت ابھر کر سامنے نہ آتی تو اسلام کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا عصمت صغیر. اس لیے کہ اب اس کا توڑ کیا تھا؟ یعنی ملت اسلامی کا جداگانہ تشخص ختم، شریعت اسلامی کی اہمیت ختم. بھائی نماز کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کر پرنام کر رہا ہے کسی بت کو، کیا فرق پڑ گیا؟ ایک ہی چیز ہے، ایک علامت کے طور پر اس نے اختیار کر لیا ہے. باقی مذہب تو اصل میں نام ہے کچھ عالمگیر صداقتوں کا، کچھ یونیورسل ٹروتھس ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، یہ مشترک ہیں، یہ مشترک سچائیاں ہیں پوری دنیا کی، تمام قوموں میں، تمام ملتوں میں، تمام مذہبوں میں. سچ بولو، جھوٹ مت بولو، کم مت تولو، دھوکہ نہ دو، فریب نہ کرو، خدمت کرو لوگوں کی، خود غرضی نہ ہو. بس یہ چیزیں ہیں اصل مذہب، اصل دین. باقی نماز ہو گئی تو اور نہیں ہوئی تو کیا فرق واقع؟ تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بڑا کڑا وقت آیا تھا. اس وقت عظیم شخصیت کھڑی ہوئی ہے حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. وہی الفسانی کا لفظ ان کے نام کا لاحقہ بن گیا ہے، جس کو اصل میں استعمال کیا تھا اکبر کے دین مذہبی کے لیے، کہ الف کہتے ہیں 1000 کو، 1000 سال ختم ہو چکا، وہ الف اول تھا، وہ تھا دین محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب الف ثانی ہے، یہ دوسرا 1000 شروع ہو گیا ہے، 11ویں صدی ہجری کا آغاز ہو گیا ہے. تو دوسرا 1000 سال جو اس کے لیے دین اکبری ہے، دین الہی ہے. وہی الف ثانی کا لفظ جو ہے ان کے نام کا لائقہ بن گیا، مجدد الف ثانی رحمہ اللہ. انہوں نے پھر وحدت الوجود کے باریک سے اس نقطے کو جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہا تھا، اس کو بدلا وحدت الشہود سے، جس میں بڑی احتیاط اور حفاظت کی بات آ گئی. اور در حقیقت واقعہ یہ ہے، علامہ اقبال نے جس قدر ان کی مدح کی ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. واقعہ یہ ہے کہ ملت کا جداگانہ تشخص ختم ہو جاتا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تحریک پاکستان کی بنیاد اس وقت پڑی، صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسلمانوں کا جداگانہ تشخص ہو تو پاکستان کا کوئی سوال پیدا ہو. اگر مسلمانوں کا تشخص ہی ختم ہو جائے، ملت اسلامی جو ہے اس کا کوئی جداگانہ آئیڈینٹی ہی باقی نہ رہے، تو پھر کاہے کا جداگانہ ملک اور کاہے کے لیے پاکستان؟ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی اہم مرحلہ تھا. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اب نماز روزے کی تلقین تو اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے اس وقت، لیکن جو اس وقت کا اصل فتنہ تھا اس کو پہچانا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ تھا فکر کی سطح پر. چونکہ یہ آیا تھا سارا فتنہ تصوف کی راہ سے، لہذا انہوں نے اسی کی راہ سے، جیسے کہ ابن تیمیہ نے منطق کی آری سے منطق کو کاٹا، ایسے ہی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے ہتھوڑے سے اس غلط تصوف کی سرکوبی کی ہے اور وحدت الشہود کا تصور سامنے لا کر وحدت الوجود کی نفی کی ہے. یہ ہے بہت بڑا ایک تجدیدی کارنامہ جس نے کہ کم سے کم ہندوستان کے تک، اور ہندوستان کی بات نہیں ہے صرف یہ آپ کو ترکی تک، آپ اچھی طرح اس بات کو جان لیجئے کہ جس قدر حضرت مجدد معروف اور مقبول اور مشہور اور محبوب ہے ترکوں کے نزدیک، اتنے ہمارے ہاں نہیں. یہاں حضرت مجدد کے جاننے والے کم ہیں، لیکن آپ ترکوں کے اندر جا کر دیکھیے ان کی محبت، ان کا عشق، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ، امام شامل جو کرتے رہے جہاد، اور جو یہ بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں تمام ترکستان کے اندر، یہ سب کے سب در حقیقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ تھا، یہ سلسلہ مجددیہ، نقشبندیہ مجددیہ، یہ اسی کا ظہور ہے کہ جو پوری بیلٹ میں پھیلا ہوا ہے.
اور یہ ہے میرے نزدیک دوسرا دور جو یہ فتنہ آیا تھا تصوف کے راستے سے، تصوف اور فلسفے کا ملا جلا فتنہ، اور اس کا راستہ روکا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب پہچانیے تیسرا دور۔ ٹائم کا کیا حصہ ہے؟ آج 1.5 گھنٹہ کب ختم ہوگا؟ 8 بجے تک۔ تیسرا دور آیا ہے تقریباً آج سے 100 سال قبل۔ یہ دور اب آیا ہے فزیکل سائنسز کے حوالے۔ یہ تیسری چیز، تیسرا ٹرم ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ پہلا حملہ تھا منطق اور فلسفہ۔ فلسفہ جس کی بنیاد منطق پر تھی، ارسطو کا فلسفہ اور اس کے بنیاد پر قائم ہونے والا فلسفہ، اور یا افلاطونی نظریہ۔ دوسرا دور آیا تصوف کے راستے سے۔ تیسرا دور آیا ہے فزیکل سائنسز کے حوالے سے، اور یہ زیادہ اس کا جو ہے ظہور ہوا ہے ہندوستان اور مصر میں، اس لیے کہ یہی 2 ملک ایسے تھے کہ جن میں تعلیم کا معاملہ، انگریزوں کی بالادستی اور اس کے نظام کے تحت انگریزی تمدن اور تہذیب اور تعلیم کا رواج ہوا۔ باقی اکثر و بیشتر جگہوں پر بالواسطہ طور پر مغربی اقوام جو ہے قابض نہیں ہیں، انہوں نے صرف قبضہ ہی جمایا ہے۔ اس طرح کا انہوں نے تمدن کے اندر اس کے رگ و پے میں سرایت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، جیسی کہ کلچرل ریولوشن یہاں وہ لائے ہیں کہ ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین۔ جب یہ قلم کی حکومت کا دور شروع ہوا ہے، اس کے بعد سے یہ فتنہ یہاں پیدا ہوا۔ اب اس فتنے کے 2 حصے تھے۔ انگریز آیا ایک غالب قوت کی حیثیت سے، اور غالب قوت جو ہے اس کا ایک رعب پہلے ہی محکومت کے اوپر تو خود بخود پیدا ہو جاتا۔ ان کے ساتھ تہذیب آئی ایک، لہذا لوگوں نے اس کی نقالی بھی شروع کی۔ لیکن ان سب سے زیادہ خطرناک معاملہ یہ تھا کہ جو سائنس آئی، جو نئی ابھی ابھری تھی، نیوٹن کی فزکس، اور پھر اس کے بعد جو ڈارون کا فلسفہ ارتقاء، یہ 2 وہ خوفناک چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی اعتقادی بنیادوں پر حملہ کیا۔ نیوٹن کی فزکس کا معاملہ جو تھا، اس کی بنیاد کیا تھی کہ اصل شے مادہ ہے، اس کائنات کی بنیاد مادی ہے، میٹیریلزم۔ اس میٹیریلسٹک ویو جو ہے یونیورس کا، اس کے اعتبار سے اب ساری نفی ہو گئی ذات باری تعالیٰ کی بھی، بس مادہ ہی مادہ ہے، مادے کے اوصاف ہیں، مادے کی پراپرٹیز ہیں، کیمیکل فزیکل ری ایکشنز ہیں، انہی کے ذریعے سے یہ آپ سے آپ معاملہ چل رہا ہے۔ یہ چیز جو ہے، اور مادے کا مستقل بذات ہونا، انڈسٹرکٹیبلٹی آف میٹر، یہ تو ہلاک ہو ہی نہیں سکتا، یہ قائم ہے، جیسے ذات باری تعالیٰ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، ایسے ہی مادہ ہے۔ تمام جو صفات ہیں اللہ کی، وہ اس دور میں مادے کو ایٹریبیوٹ کر دی گئی تھی کہ یہ تمام صفات مادے کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہ جو مادیت ہمارے ہاں آئی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو بڑی شارٹ لیوڈ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بہت جلد ایک تو نظریہ اضافت آ گیا آئنسٹائن کا، اس نے وہ سائنس کی حتمیت اور قطعیت جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دی۔ جس طرح یہ سمجھا جاتا تھا کہ سائنس کا کوئی اصول جو ہے وہ کبھی غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ لاز آف موشن جو ہے نیوٹن کے، وہ تو بالکل ہمیشہ کے لیے ایک ایسی صداقت ہے کہ جس کے اندر کہیں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی۔ وہ تمام چیزیں جو ہے نظریہ اضافت نے آ کر ان کو ڈھیلا کر دیا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سائنس کو تصوف بنا کر رکھ دیا۔ اب کوئی شے حتمی نہیں، کوئی شے یقینی نہیں، ہر چیز اعتباری ہے، ہر چیز ریلیٹیو ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ میٹر خود وفات پا گیا۔ یہ لفظ میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں۔ میٹر جس طریقے سے کہ مرا ہے اپنی موت، اس کا آپ میں سے ہر شخص کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ایٹم تک پہنچے